اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ پروگرام مذاکرہ کا اسپیشل یہ آج کا ایپیسوڈ لے کر محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آزادی پہ بات کی تھی کہ آزادی کا مفہوم اور آزادی کا مطلب کیا ہے۔ کافی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ آزادی فرد کی بھی ہوتی ہے، آزادی اجتماع کی ہوتی ہے، آزادی مانوی ہوتی ہے۔ اس پہ تفصیلی گفتگو ہم نے کی تھی اور نتیجتاً اس بات پہ ہم پہنچے تھے کہ اصل آزادی مانوی ہی ہے، اور آزادی مانوی کا معنی یہ ہے کہ بندے کا نفس آزاد ہو، انسان کا ضمیر آزاد ہو، انسان اپنے آپ سے اپنے آپ کو آزاد کرے، خواہشات کا اسیر نہ ہو، خواہشات کا غلام نہ ہو، اپنے آپ کو آزاد کرے ان تمام چیزوں سے کہ جو اس کو غلط راہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ تقوی الہی بنیادی طور پہ آزادی کا دوسرا نام کہا جا سکتا ہے، اور اس آزادی کو آزادی مانوی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم واقعاً اپنی پوری قوم کو اس بات کی طرف متوجہ کر لیں کہ ذاتی خواہشات چھوڑ دی جائیں، ہر وہ کام کیا جائے کہ جو قوم کے فائدے میں ہے، جو مذہب کے فائدے میں ہے، جو انسانیت کے فائدے میں ہے، انسانیت کا فائدہ، مذہب کا فائدہ اور اپنی قوم کا فائدہ پیش نظر رہے اور اپنے مفادات جو ہیں ان کو قربان کر دیا جائے، تو یہی انسان آزاد انسان ہوتے ہیں۔ اپنی ذات کے لیے کام کرنا یہ بہت آسان ہے، اور اپنی ذات کے لیے کام کرنے والے اور پھر چھوٹے چھوٹے عہدوں پہ پہنچ کے ان کے حصول کے لیے اپنی ذات کے لیے کام کرنے والے ذہنی طور پہ بونے ہوا کرتے ہیں۔ بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی خواہشات کو ترک کر دیتے ہیں، اپنے مفادات کو ترک کر دیتے ہیں تاکہ قومیں زندہ رہیں، تاکہ مذہب جو ہے اس کو آگے لے کے بڑھا جائے۔ یقینی طور پہ اس قسم کی آزادی کی ضرورت ہے۔ اتفاق سمجھیے کہ آج کا پروگرام ہمارا یوم آزادی ہی کے دن جو ہے وہ آ گیا ہے، لہٰذا مناسب خیال کیا گیا کہ آج ہم بھی کسی حد تک گفتگو کریں کہ پاکستان میں بھی ایک دن ایسا آیا تھا۔ دنیا کے نقشے پہ جب پاکستان ابھرا، اور اس وقت پاکستان میں وہ کہ جو متحدہ ایک ہندوستان تھا، اس ہندوستان پہ رہنے والے لوگوں نے جب اپنی آزادی کی تحریک چلائی تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے اس بات کا اعلان کیا کہ یہاں پہ دو قومی نظریہ ہے، یہاں پہ ایک قوم نہیں بستی بلکہ دو قومیں بستی ہیں۔ ایک قوم دوسری ہے، اور ایک قوم وہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والی ہے، جو مسلمان قوم ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو بھی قائد اعظم اور علامہ اقبال نے جو درس دیا وہ وحدت کا تھا، اتحاد کا تھا۔ لا الہ الا اللہ اور اسلام کے نظریے پہ ایک ملک تو حاصل کر لیا گیا، لیکن کیا اس کے بعد علامہ اقبال اور قائد اعظم کے افکار پہ پاکستانی قائم رہے؟ کیا وحدت و اتحاد اسی طرح سے رہی؟ کیا اپنے مفادات کے درمیان ہم نہیں پھنس گئے؟ کیا اپنے مفادات کے لیے ملک کو، اسی ملک کو کہ جس کو وحدت و اتحاد کے ذریعے سے حاصل کیا گیا تھا، کیا اس کو داؤ پہ نہیں لگا دیا گیا؟ کیا اپنے مفادات کے تحت حکمران حکومتوں پہ آ کے اس ملک کو لوٹتے نہیں رہے؟
کیا انسانیت کے لیے کام کیا گیا؟ آج میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح تشریف فرما ہے آج میری دائیں طرف جناب علامہ فدا بخاری صاحب قبلہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ میری بائیں طرف جناب علامہ جو ہے وہ نجم الحسن صاحب قبلہ آپ کو امریکہ کی یاترا جو ہے وہ بھی مبارک ہو، اور ماشاءاللہ آپ وہاں پہ دورہ کر کے تشریف لائے ہیں۔ یقیناً اس حوالے سے بھی آج کی گفتگو، آج کا پروگرام ذرا ہلکا پھلکا، زیادہ علمی حوالے سے اس طرح سے نہیں ہوگا۔ یوم آزادی جو ہے اس کو منایا جائے گا۔ قبلہ بخاری صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں یوم آزادی کے حوالے سے، اور پھر اقبال اور علامہ ڈاکٹر اقبال اور قائد اعظم کی خدمات پاکستان کے حوالے سے کیا ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ روشنی پڑے گی۔ جی فرمائیے۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم محمد۔ اما بعد، محترم ناظرین و سامعین، آپ کی خدمت میں یوم آزادی پاکستان کے مبارک موقع پر ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں، اور خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ پاکستان کی قوم کو اللہ تبارک تعالی حقیقی آزادی سے سرفراز فرمائے، اور جن لوگوں نے آزادی کے لیے کام کیا اور زحمتیں اٹھائیں اور جیلوں میں گئے اور قوم کو آزادی کا تحفہ دیا، ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک تعالی ان کے درجات کو بلند کرے۔ آزادی جو ہے وہ فردی بھی ہوتی ہے، اور آزادی اجتماعی بھی ہوتی ہے، اور آزادی معنوی بھی ہوتی ہے۔ تو حدیث ہے کہ جس نے کسی ایک غلام کو آزاد کیا اس کے لیے جنت ہے۔ تو جو ایک پوری قوم کو، ایک 10 کروڑ عوام جب بنا ہے پاکستان، تو 10 کروڑ تھی اس وقت جمعیت، اور اس وقت بنگلہ دیش بھی پاکستان کا ہی حصہ تھا، اس کو مشرقی پاکستان کہتے تھے، اور یہ والا حصہ جو اب موجود ہے اس کو مغربی پاکستان کہتے تھے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح، خداوند عالم ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے بڑی زحمت سے اور تکلیفیں اٹھا کر اس قوم کو آزادی کی نعمت دلائی ہے۔ خدا ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، اور ان جیسے مزید جو لیڈر ہیں، قائد ہیں، وہ ہماری قوم میں پیدا کرے، چونکہ قائد اعظم محمد علی جناح جیسا اصول پسند، دیانتدار، امانت دار شخص جو ہے وہ ہماری قوم کو نہیں ملا۔ تو میں زیادہ بات قائد اعظم محمد علی جناح پر ہی کرتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح 1876 میں 25 دسمبر 1876 کراچی میں پیدا ہوئے۔ وہ جو بلڈنگ تھی اس کا نام وزیر مینشن، اور اس میں کرائے پر ہی رہتے تھے، فلور نمبر 2 پہ۔ چونکہ آپ کے جو والدین ہیں وہ اصل تو گجرات، ہندوستان گجرات سے ہیں، اور وہاں سے وہ ہجرت کر کے بمبئی میں آئے، اور بمبئی سے، اور اس وقت بمبئی جو ہے وہ مرکز تھا، تو یہ پورا سندھ جو ہے اور کراچی اور یہ اسی کے ساتھ اٹیچ تھا یہ۔ تو بمبئی سے کراچی آئے 1875 میں، اور آپ کی ولادت ہوئی ہے 1876 میں وزیر مینشن کی جو بلڈنگ ہے اس میں۔ اور آپ کا جو تعلق ہے وہ آپ کے والدین جو تھے وہ جو سے تاریخیں بتاتی ہیں کہ وہ خوجہ برادری سے تعلق رکھتے تھے، یعنی 6 امامیہ تھے، 6 اماموں کو ماننے والے اسماعیلی تھے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے پھر بعد میں شیعہ اثنا عشری یعنی 12 اماموں کو ماننے والا مذہب قبول کر لیا۔ پہلے جو ان کے خاندان والے تھے وہ 6 اماموں کو مانتے تھے۔ تو یہ شیعہ
اسناشری تھے قائد اعظم محمد علی جناح، اور وہاں پر آپ نے مدرسہ جو ہے سندھ اس میں تعلیم حاصل کی اپنی ابتدائی، اور پھر 1-2 اسکول ہیں کیتھولک چرچ اسکول تھے ان میں بھی تعلیم حاصل کی، اور 16 سال کی عمر میں آپ کو وہ ملا ہے اپرنٹسشپ۔ آپ کے جو والد گرامی ہیں پونجا جناح، ان کے ساتھ شراکت تھی ایک اور شخص کی، اور اس کا کاروبار تھا لندن میں بھی اور ادھر بھی۔ تو آپ پھر آئے ہیں ادھر پڑھنے کے لیے 16 سال کی عمر میں لندن، اور یہاں پر آ کے آپ نے وہ وکالت کا کورس کیا ہے، 3 سے 4 سال عرصہ جو ہے یہاں پر رہے، اور 20 سال کی عمر میں آپ واپس چلے گئے ہیں، اور آپ نے پھر رہائش جو ہے اپنی بمبئی میں قرار دی، اور وہاں پر آپ کی خوش قسمتی سمجھ لیں کہ اس وقت جو ایڈوکیٹ جنرل تھا تو اس کے چیمبر میں ادھر آپ کو اپنی پریکٹس کرنا اور وہ موقع آپ کو ملا، اور اس کے بعد آپ مجسٹریٹ بھی آپ نے نوکری اختیار کی، وہ کچھ 1 مہینے کے لیے جو عارضی ویکینسیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو آفر ہوئی 1500 مہینے کی جاب ایک، لیکن آپ نے فرمایا میں 1500 کی جاب نہیں کرتا، میں ایک دن میں 1500 کمانے والا آدمی ہوں۔ تو چونکہ آپ کی مشہور ہو گئے تھے، وکالت آپ کی بہترین تھی اور انتہائی دیانتدار آدمی تھے اور بڑے ذہین انسان تھے، تو آپ نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ اور جب آپ جانے لگے تھے تو اس وقت آپ کی خاندان میں شادی کی تھی آپ کے والدین نے، لیکن جب آپ گئے پڑھنے کے لیے یہاں لندن میں آ گئے تو ان کی وفات ہو گئی تھی آپ کی بیگم کی۔ تو آپ نے پھر آ کر شادی جو آپ کے لیے دوسری شادی کی ہے وہ 42 سال کی عمر میں جا کے انہوں نے شادی کی ہے، وہ ایک پارسی خاتون تھی، تو اس نے پھر اسلام قبول کر لیا اور اس سے آپ نے شادی کی، اگرچہ اس پر بھی ظاہر ہے کہ پارسیوں میں بھی مخالفت ہوئی اور ادھر ان کی فیملی میں بھی، تو لیکن بہرحال اس نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ یہ رفاقت جو ہے تقریباً 11 سال جاری رہی ہے، اور اس کی وفات بھی جو ہے وہ 1918 میں شادی ہوئی ہے اور 1929 میں اس کی وفات ہو گئی، اور اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے جس کا نام دینا جناح انہوں نے رکھا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ یہاں پر آ کے پہلے تو کانگریس میں بھی شامل ہوئے تھے، اور اس میں جو کانگریس جو یہاں کی ایک جماعت تھی جس کو بعد میں جس نے ہندوستان کو بنایا، اور پہلے تو چاہتے تھے کہ یہ سب مل کر یعنی کن سے برٹش سے یعنی ان سے آزادی حاصل کریں، چونکہ ہندوستان میں یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو یعنی وہ جس کو کیا کہتے ہیں نو دولت آبادی کیا کہتے ہیں، اس کو ایک ٹرم ہے جس میں کہتے ہیں ابھی ان برطانیہ نے جن جن ملکوں پر حکومت کی ہے، کامن ویلتھ جس کو ابھی گیمیں وغیرہ بھی ہو رہی تھی، یعنی جن جن ملکوں پر انہوں نے حکومت کی تو ہندوستان پر بھی انہوں نے حکومت کی ہے، تو پورے ملک کے لوگ چاہتے تھے کہ ہمیں آزادی ملے، اور یہ انسان کا بنیادی حق ہے، جس قوم قبیلہ اور کلچر اور مذہب اور وہ جہاں کے لوگ ہوں تو وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم خود ہی حکومت کریں، ہم پر غیر آ کے حکومت نہ کریں، یہ بنیادی حقوق ہیں لوگوں کے، تو وہ ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے کہ یہ اب واپس جائیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے، وہ ایک لمبی داستان ہے کس طرح سے انہوں نے اس ملک پر قبضہ کیا اور کس طرح سے استعماری قوتیں جو ہوتی ہیں وہ دوسرے ملکوں کی کہتے ہیں ہم تو ہم کس طرح سے یعنی جاتے ہیں ان کی تعمیر کرنے کے لیے، تو بہرحال یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ جو کانگریس والے ہیں یہ بھی جو ہے ان پر بھی سوچ حاوی وہی ہندو ذہنیت ہی ہے، اور یہ بھی ہمیں حقوق دینے والے نہیں ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ بھئی ہم ان سے تو آزادی لے لیں تو بعد میں ان کے درمیان پھنس کے رہ جائے، تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جب آزادی لینی ہے تو پھر جہاں انگریزوں سے آزادی لینی ہے وہاں پھر ہندوؤں سے بھی آزادی لے لیں، تو لہٰذا بہتر ہے۔ تو اس طرح سے بعد میں یعنی جو مسلم لیگ
بنی تو مسلم لیگ میں آپ پھر شامل ہو گئے اور اسی کے سیکرٹری جنرل جو تھے آپ مسلم لیگ میں. تو اس طرح سے آپ جدوجہد کرتے رہے اور ایک نہایت مقبول جو ہے مسلمانوں کے قومی رہنما کے طور پر ابھرے. اور آپ کے ساتھ جو ہیں وہ نواب سلیم اللہ خان اور اسی طرح راجہ محمود آباد اور وہ دوسرے بہت سارے لوگ جنہوں نے مسلم لیگ کے لیے اپنی دولت دی, اپنی توانائیاں صرف کی. اور ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ لیاقت علی خان صاحب, عبدالرب نشتر اور دوسرے لوگ جو تھے تحریک پاکستان میں حصہ لینے والے لوگ. تو ظاہر ہے کہ روح رواں جو ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے. تو یہ جب وہ آپ مسلم لیگ میں آ گئے تو اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے لیے آپ یعنی تقریباً جب آپ کی اہلیہ وفات پا گئی ہیں اس کے بعد کو 3-4 سال کے عرصے کے لیے آپ واپس آ گئے لندن. پھر مسلمان رہنماؤں نے آپ کو کہا کہ آئیے اور قیادت کیجیے, تو پھر آپ دوبارہ واپس آئے. تو اس کے بعد پھر علامہ اقبال سے بھی ملاقاتیں ہوئیں اور ان سے خط و خطابت ہوئی 1936 میں اور 35 میں. تو اصل میں یہ جو دو قومی نظریہ جو کہیں اس کے خالق جو ہیں وہ علامہ اقبال ہیں. انہوں نے کہا کہ دو قومیں یہاں پر آباد ہیں اور دو قومی نظریہ یہی ہے کہ مسلمان کی قومیت علیحدہ ہے اور ہندو قومیت علیحدہ ہے. اور علامہ اقبال نے تو بہت سارے اشعار اس پر کہے اور اس میں ایک یہ بھی ہے, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو جو رسول پاک کی قوم ہے اس کا اپنا ایک تہذیب ہے, ثقافت ہے, اس کی اپنے ایک اصول ہیں, اپنے ایک منشور ہے, اپنا قرآن ہے. اور یعنی تو یہاں پر طے یہ ہوا کہ قائد اعظم نے اپنے پھر 14 نکاتی منصوبہ بھی دیا, وہ جو قائد اعظم کے 14 نکات مشہور ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ اس ملک کو اس طرح سے تقسیم کیا جائے کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ مسلمانوں کی اکثریت والا علاقہ پاکستان بنا دیا جائے, اور جہاں پر ہندو آباد ہیں ان کو ہندوستان اور بھارت بنایا جائے. تو بہرحال لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھے آخری ان کے وائسرائے, تو انہوں نے پھر گورنر جنرل وہ تھے. تو اس طرح سے یہ تقسیم یہاں کی ہو گئی. اور 14 اگست جو ہے 1947 پاکستان مارز وجود میں آیا. اور آج پھر 14 اگست. تو آج 14 اگست ہے. اس پہ بات کرتے ہیں قبلہ, لیکن چونکہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا, حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.